بعد وسلم صلاۃ وسلام علیک یا رسول اللہ۔ حیض اور نفاس کے متعلق احکام کا بیان چل رہا ہے۔ آپ نے کل چند مسائل کو سماعت کیا کہ اس حالت میں عورت کیا کیا کر سکتی ہے اور کیا کیا نہیں کر سکتی۔ اب آگے دیکھیے مسئلہ نمبر 17۔ مسئلہ نمبر 17، نماز پڑھتے میں حیض آ گیا یا بچہ پیدا ہوا تو نماز معاف ہے۔ نماز کی حالت میں حیض آ گیا حالت نماز ہی میں، یا بچہ پیدا ہوا اس حالت میں، تو وہ نماز معاف ہے۔ جو نماز پڑھ رہی تھی وہ نماز معاف ہے۔ البتہ اگر نفل نماز تھی تو اس کی قضا واجب ہے۔ تو نفل نماز ہے جو پڑھ رہی ہے اور اس حالت میں حیض آ گیا تو وہ نماز معاف نہیں ہے، اس نفل نماز کی قضا کی جائے گی۔ البتہ اگر فرض نماز یا واجب نماز پڑھ رہی تھی اور اس حالت میں حیض آ گیا تو وہ نماز معاف ہے۔ مسئلہ، نماز کے وقت میں وضو کر کے اتنی دیر تک ذکر الہی، درود شریف، دیگر وظائف پڑھ لیا کرے جتنی دیر تک نماز پڑھا کرتی تھی کہ عادت رہے۔ یعنی ایسی حالت میں جب حیض ہو یا نفاس کی حالت ہو تو جو دوسرے ایام میں یعنی پاکی کے ایام میں، زمانہ طہر میں جو نماز کے اوقات ہیں یعنی 5 وقتہ نماز، ان اوقات میں وہ ذکر الہی میں مشغول رہے، درود شریف پڑھے، کلمہ شریف پڑھے، تسبیحات پڑھے، تاکہ وہ عادت برقرار رہے، ہے نا۔ ورنہ اسے نفاس کا زمانہ 40 دن تک کا ہے، اگر 40 دن تک آپ نماز نہیں پڑھیں گے تو عادت چھوٹ جائے گی۔ اس لیے ان اوقات میں جو نماز کے اوقات ہیں 5 وقت، ان اوقات میں تسبیحات، تحلیلات اور ذکر اذکار وہ عورت کرتی رہے تو اس کے لیے بہتر ہے یہ، تاکہ وہ عادت بنی رہے جو زمانہ طہر میں ہوتی ہے۔ مسئلہ، جس عورت کو 3 دن رات کے بعد حیض بند ہو گیا، کم سے کم کی مدت کتنی ہے؟ 3 دن۔ تو جس عورت کو 3 دن اور 3 رات کے بعد حیض بند ہو گیا اور عادت کے دن ابھی پورے نہیں ہوئے، یا نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا، تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز پڑھنا شروع کر دے، عادت کے دنوں کا انتظار نہ کرے۔ مثال کے طور پر حیض اس کو ہر ماہ 5 دن آتا تھا۔ کتنے دن؟ 5 دن آتا تھا، لیکن اس بار 3 دن حیض آ کر بند ہو گیا، تو اب یہ انتظار کرنے لگے کہ ابھی 2 دن میرے باقی ہیں، میری تو عادت 5 دن کی ہے۔ تو ایسی عادت جو اس کی ہوتی ہے، اس کو جیسے ہی حیض بند ہو 3 دن کے بعد اب عادت کا انتظار نہیں کرنا ہے کہ جب جو ہے 5 دن مکمل گزر جائیں گے پھر غسل کروں گی پھر نماز پڑھوں گی، نہیں۔ اگر 3 دن کے اندر 3 دن کے بعد بند ہو گیا خون تو اب عادت کے دنوں کا انتظار نہیں کیا جائے گا، فوراً غسل کر کے نماز شروع کر دیں۔ ایسے ہی نفاس والی عورت کہ اگر اس سے پہلے ڈیلیوری ہو چکی ہے اس کی، تو اس سے پہلے جو نفاس آیا تھا وہ کتنے دن آیا تھا؟ مثال کے طور پر کسی عورت کو پہلی مرتبہ بچہ پیدا ہوا اور اس بار جو خون آیا وہ 20 دن آیا، اس کے بعد خون نہیں آیا، ہے نا۔ تو اب کیا کرنا چاہیے اس کے لیے؟ تب اس کے لیے یہ ہے، اب دوسری مرتبہ جب نفاس کا خون آئے گا، دوسری ڈیلیوری ہوگی اور اس میں اب 40 دن آیا، یہی بتایا گیا کہ نفاس کا خون عادت پوری ہونے سے پہلے بند ہو گیا، یعنی عادت اس کی 25 دن یا 30 دن کی تھی اور ابھی 20 دن میں ختم ہو گیا، تو بند ہونے کے بعد ہی غسل کر کے نماز شروع کرے گی۔ 25 دن یا 30 دن کا انتظار نہیں کرے گی کہ 25 دن اس سے پہلے جو خون آیا تھا وہ میرا 25 دن یا 30 دن رہا تھا تو میں اس کا انتظار کروں اس کے بعد غسل کروں گی، نہیں، بلکہ اگر پہلے ختم ہو گیا ہے تو وہ غسل کر کے نماز شروع کر دے۔
ہے نا، کیونکہ اس کے ہے جو نفاس کا خون ہے اس کا میں نے مسئلہ بتا دیا ہے پہلے کہ اس کے کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، کم سے کم کی کوئی مدت نہیں ہے، آن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے نا، 2 دن کے بعد بھی بند ہو سکتا ہے، زیادہ سے زیادہ نفاس کی مدت ہے 40 دن، لیکن کمی کی جانب کوئی مدت نہیں ہے، 3 دن بھی آ سکتے، 4 دن بھی، 5 دن بھی، 40 دن بھی، ہے نا، نفاس کا خون 40 دن کے بعد پھر جو ہے نفاس کا خون نہیں مانا جائے گا۔ لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمی کی جانب کوئی مدت نہیں ہے نا، تو کمی کی جانب کوئی مدت نہیں ہے، اس لیے جب بھی ختم ہوگا نفاس کا خون اس وقت سے وہ نماز شروع کر دے گی۔ مسئلہ حیض پورے 10 دن پر اور نفاس پورے 40 دن پر ختم ہوا ہے نا، اور نماز کے وقت میں اگر اتنا بھی باقی ہے کہ اللہ اکبر کا لفظ کہے تو اس وقت کی نماز اس پر فرض ہو گئی ہے نا۔ یہ کب ہے؟ حیض کے پورے دن 10 دن پر اور نفاس پورے 40 دن پر ختم ہوا، یعنی 10 دن حیض کے مکمل ہو گئے اور نماز کے وقت میں سے اتنا بھی وقت باقی ہے جیسے ظہر کا وقت ہے نا، مثال کے طور پر 5:15 بجے تک ظہر کا وقت ہے نا، زوال کے بعد سے لے کر ہے نا، یعنی 1 بجنے میں 10 منٹ کی دیر ہو، وہاں سے لے کر کے 5:15 بجے تک مثال کے طور پر اتنا ظہر کا وقت ہے۔ اب اس کو جو حیض آ رہا تھا آج اس کا 10واں دن ہے، اور 10واں دن ہے اور اس کی آخری گھڑیاں ہیں، یعنی جب وہ حیض ختم ہو رہا تھا تو ظہر کا آخری وقت چل رہا تھا، یعنی 5:13 ہو چکے، 5:13 ہو چکے، اب 2 منٹ بچے ہیں ظہر کے وقت کو ختم ہونے کے لیے، تو اب اتنا تو وقت ہے نا 2 منٹ کا کہ اللہ اکبر کہہ لیا جائے، بلکہ کئی لوگوں کی تو 2 رکعت بھی ادا ہو جائے گی، اتنا وقت ہے۔ تو اگر اتنا بھی وقت ہو کہ اللہ اکبر کہہ لیا جائے، یعنی جو ہے 5:14 بھی ہو گئے ہوں یا 14:30 ہو گئے ہوں، تو آدھی منٹ تو بچی نا، اب آدھی منٹ میں آدمی آرام سے اللہ اکبر کہہ سکتا ہے، بلکہ 2-3 سیکنڈ میں اللہ اکبر کہہ سکتا ہے۔ اگر اتنا بھی کہہ لے، اللہ اکبر کہنے کی مقدار اتنا وقت وہ پا لیتی ہے عورت 10 دن گزارنے کے بعد، تو اب وہ نماز اس پر اس کی قضا رہے گی، ظہر کی نماز اس کو قضا کرنی پڑے گی، یعنی وقت کو ختم ہو گیا۔ اب جب غسل کرے گی، غسل کے بعد وہ جب چاہے جتنا جلدی ہو سکے اس ظہر کی نماز کی قضا کر لے۔ ایسے نفاس والی عورت کا وہی حکم ہے کہ 40 دن مکمل گزر چکنے کے بعد، مثال کے طور پر 40واں دن ہے نا، اور جو نماز کا وقت ہے وہ ختم ہونے میں اس کی آخری گھڑیاں ہیں، یہاں تک کہ اتنا ہی وقت وہ پا لیا اس عورت نے کہ اللہ اکبر کہہ لیتی تو وہ نماز اس پر فرض ہو گئی ہے نا، اس کی اب نماز کی اس پر قضا ضروری ہو جائے گی۔ مسئلہ روزے کی حالت میں حیض یا نفاس شروع ہو گیا، حالت صیام میں، حالت روزہ میں حیض شروع ہو گیا یا نفاس شروع ہو گیا، تو وہ روزہ جاتا رہا، اس کی قضا رکھے، فرض تھا تو قضا فرض ہے، نفل تھا تو قضا واجب ہے، یعنی جیسے رمضان کے روزے تھے جو اس پر فرض ہے نا، اگر وہ روزہ رکھا ہوا تھا اور اسی حالت میں حیض آ گیا تو اب یہ روزہ تو ٹوٹ گیا فوراً، لیکن اس کی قضا بعد رمضان کی جائے گی۔ یا پھر کوئی نفل روزہ رکھا تھا اور حالت حیض میں ہو گئی، حیض آ گیا اس حالت روزہ میں، تو روزہ تو فوراً ٹوٹ گیا، لیکن اس کی قضا جو نفل روزہ تھا اس کی قضا کیا ہوگی؟ واجب ہوگی۔ بس یہاں تک کے لیے کافی ہے، کل اسی تعلق سے کچھ اور مسائل انشاءاللہ کل کے درس میں اس کروں گا۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ الفاتحہ۔